بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ایزان تمام تر حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور تمام تر ہدیہ درود و سلام اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد و مماتی مماتا محمد وآل محمد. پالنے والے ہم سب کو حیات عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی، اور اگر ہم سب کو موت عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی. اذان ذکر ٹی وی کے پروگرام میں اور ذکر نہج البلاغہ میں آپ کی خواہر کنزہ رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نہج البلاغہ میں ہماری گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی کہ پچھلے درس میں خطبہ نمبر 1 سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس خطبے میں ہماری گفتگو ہم نے زمین کی جو پیدائش ہے، آسمان کیسے بنا، زمین کی پیدائش کیسے ہوئی، زمین کے اندر پروردگار عالم نے کیا کیا ملایا، کس کس طرح سے، کتنی سطحیں تھیں، آسمان کی سطحیں کیا تھیں، یعنی خلقت زمین اور آسمان، یا یوں کہوں کہ خلقت کائنات کے بارے میں ایک مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں نے پیش کی. اب اپنی گفتگو کو اس خطبہ نمبر 1 امیر المومنین کا نہج البلاغہ کا آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں کہ اسی خطبے کے ایک اگلے حصے میں امیر المومنین مولا کائنات علی بن ابی طالب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرما رہے ہیں. اور ابھی میں جب آپ کی خدمت میں پیش کروں تو آپ غور کیجئے گا کہ میری اور آپ کی خلقت پروردگار عالم نے ایک مقصد کے تحت کی ہے. ایک با مقصد زندگی میں اور آپ اس دنیا میں گزارنے کے لیے آئے ہیں. پروردگار عالم نے ہم سب کی تخلیق کس طرح سے کی، پھر اور وہ تخلیق کرنے کے بعد نعمت ہائے دنیا ہمارے اندر ودیعت کر دی. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے سخت اور نرم، شیریں اور شورزار زمین سے مٹی کو جمع کیا، پھر اسے پانی میں اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، اور پھر اس کو تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا. اس سے ایک ایسی صورت بنائی کہ جس میں موڑ ہیں. مولا فرماتے ہیں نہ صرف موڑ ہیں بلکہ جوڑ ہیں، اعضاء ہیں، مختلف حصے ہیں، یہاں تک کہ اسے سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور پھر اس کو اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی. مولا فرماتے ہیں کہ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا، اور اس کے بعد پھر اس میں روح پھونکی تو وہ ایک ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی. اب غور کیجیے گا کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہم کو کس قدر نعمتیں نوازتا ہے. پروردگار عالم نے کس قدر نعمتوں کے ساتھ ہم کو ہماری صورت میں پیدا کیا. مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی روح پھونکی وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی کہ جو قواعد ذہنی کو حرکت دینے والا تھا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا تھا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا تھا، ہاتھوں پیروں کو چلانے والا تھا، اور ایسی شناخت کا مالک کہ جسے حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے. آگے پروردگار عالم نے کس قدر نعمت
ہم کو اور آپ کو عطا کی عزیزم، شاید میں اور آپ اتنا توجہ ان نعمتوں کی جانب نہیں کرتے جس کا ذکر امیر المومنین اپنے خطبے میں کر رہے ہیں، کہ مولا فرماتے ہیں کہ مختلف مزوں یعنی ذائقہ ہماری زبان کے اندر پروردگار عالم نے رکھا، کہ فلاں چیز کھٹی ہے، فلاں چیز میٹھی ہے، فلاں چیز کڑوی ہے، فلاں چیز ترش ہے، مختلف مزوں، بو، رنگوں، جنسوں میں یہ فرق کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد غلطیوں سے اس کا خمیر ہوا۔ متضاد خلطوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا وہ پیکر ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے گا کہ ایک انسان، اس کے اندر پروردگار عالم نے کتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم کو مزہ بھی چکھنے کو ملتا ہے، ہم وہ تمیز کر سکتے ہیں، بو میں بھی تمیز کر سکتے ہیں، رنگوں جنسوں میں بھی تمیز کر سکتے ہیں۔ پھر خود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متضاد خلطوں یعنی پروردگار عالم کو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کہ وہ پروردگار عالم ہے کہ جس نے سردی، گرمی، تری، خشکی کا پیکر انسان کو بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت ادا کریں، اس کے پیمانے وصیت کو پورا کریں، جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرے اور اس کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی کیا، سورہ بقرہ میں بھی۔ یعنی سارے فرشتے جو آگے آگے بڑھے، جب کہا پروردگار عالم نے آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے جو ہے پہلے ایک سوال کیا کہ بار الہ ہم اس کے سامنے سجدہ کیوں کریں؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سارے کے سارے فرشتوں نے پروردگار عالم کے اس حکم کے بعد سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ اسے عصبیت نے گھیر لیا۔ عصبیت سے مراد کیا عزیزم؟ مولا یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی اس نے یہ کہا کہ میں اونچا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں نور سے خلق ہوا ہوں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، کیوں میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر، یہی عصبیت اس کے لیے بدبختی بن گئی۔ یعنی بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو چونکہ بزرگ اور برتر سمجھا، اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی جو مخلوق کو ذلیل جانا۔ اب پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے مہلت دی، یعنی شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت عطا کی، اور اس نے مانگی بھی مہلت، تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے۔ خدا نے مہلت دی ہی اسی لیے تھی، اور واقعاً وقت معلوم تک کی مہلت۔ اور دوسری پہلو یہ کہ بنی آدم کی آزمائش خدا چاہتا تھا کہ پایۂ تکمیل تک پہنچے۔ آزمائش سے مراد کیا؟ وعدہ پورا ہو جائے۔ وعدے سے مراد کیا؟ آزمائش سے مراد کیا؟ کہ جب شیطان بہکائے تو جو اللہ کا خالص بندہ ہے، جو اللہ کا سچا بندہ ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئے گا۔ جب خدا نے سے ایک مرتبہ ابلیس ملعون نے یہ کہا تھا کہ بار الہ مجھے اتنا موقع دے کہ میں چاروں طرف سے تیرے بندے کو بہکاؤں، اللہ نے اجازت دے دی۔ خدا نے اوپر اور نیچے کا راستہ ایک دو سمتیں کھلی چھوڑ دی کہ میرا بندہ جب ہاتھ کو اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھ کر مجھ سے دعا مانگے گا، میں اس کو شیطان کے شر سے یقیناً بچاؤں گا۔ جب وہ زمین پر، میری بنائی ہوئی زمین پر سجدہ کرے گا اور سجدہ کر کے ایک مرتبہ شیطان کے شر سے پناہ مانگے گا، میں اس کو شیطان کے شر سے پناہ دوں گا۔ جبھی ہمیں روایات میں ملتا ہے عزیزم کہ جب کبھی نماز پڑھنے والا نمازی نماز پڑھتا ہے اور جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو شیطان کی ناک زمین پر رگڑنے سے بہتر اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ائمہ کرام کی روایات میں ہم کو ملتا ہے۔ ادھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ پروردگار عالم بندوں کی آزمائش بھی چاہتا تھا،
اور وہ وعدہ کہ جو کیا تھا وہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا کہ جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا۔ در پردہ امام علیہ السلام ہم سب کو ایک میسیج دے رہے ہیں، ایک عظیم میسیج عزیزم، کہ یہ فقط صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں ہوں، یہاں پر میرے اور آپ کے لیے بھی ایک اہم ترین میسیج امام علیہ السلام دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا کہ جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کے جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کے رہنے پر حسد کیا۔ اللہ اکبر! آخر انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل دیا، فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر بھی اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی۔ عزم اس جملے پر اگر ہم اور آپ غور کریں کہ پروردگار عالم کتنا مہربان، کتنا رحمان، کتنا رحیم ہے کہ بندہ جس وقت مشکل میں ہو اپنے گناہوں کے سبب توبہ کی گنجائش رکھے۔ یہاں تک کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کی گنجائش اس حد تک ہے، یہاں تک کہ جان گلوں تک بھی پہنچ جائے۔ پروردگار عالم توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ اور کس طرح سے کہ انہیں رحمت کے کلمے سکھائے۔ مولا فرماتے ہیں جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلا و محل افزائش نسل میں اتار دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء کو چنا، وہیں پر ان سے عہد اور پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے اور اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ اور یہ سب کام کروایا کس نے عزیزاً؟ غور کیجیے گا، مولا فرماتے کہ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگردان اور اس کی عبادت سے ان کو الگ کر دیا۔ اب آپ غور کیجیے گا، کبھی کبھار میں اور آپ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ عبادت بہت محنت میں اور آپ کریں 2 رکعت نماز، فقط 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں بہت خلوص کے ساتھ پڑھیں، لیکن اس کے بعد شیطان دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، کسی کے درمیان بیٹھ کر ہم بیان کر دیں کہ یہ ہماری نماز جو ہے، ہم نے تو آج 2 رکعت نماز بڑے خلوص سے خدا کے سامنے پڑھی۔ ریاکاری ہمارے سارے اعمال کو شیطان جو ہے ریاکاری کے ذریعے سے برباد کر دیتا ہے عزیزاں۔ یعنی عبادت اگر ہم کر رہے ہیں، اپنی عبادت کو ہم نے اور آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ اور آقا تقی بہجت سے جب کسی نے سوال کیا کہ ہم اپنی عبادت، خاص طور پر اپنی نمازوں کی کیسی حفاظت کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جانماز پہ کھڑے ہو پہلے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سلام جب امام پر بھیج کر نماز کو شروع کرو گے، پروردگار عالم نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا کرے گا، اور اس خلوص کو کہ جو سجدوں میں تم نے خلوص رکھا ہوگا، پروردگار عالم اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ اچھا، فقط یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر ہماری ودیعت کر دی ہو، ہماری نعمتوں کو، ہمارے لیے ہدایتوں کو اندر ودیعت کیا ہو، بلکہ پروردگار عالم نے ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی دونوں طرح کا انتظام ہمارے اور آپ کے لیے کیا۔ تکوینی کون سی ہدایت، تشریعی کون سی ہدایت؟ دیکھیے پروردگار عالم نے کچھ ہدایات آپ کے اندر آپ کو بتائی ہیں کہ کھانا منہ سے کھانا ہے، اور وہ کھانا جو ہے چھوٹے سے بچے کو کون بتاتا ہے کہ غذا اس کے منہ کے ذریعے سے اس کے معدے میں جاتی ہے؟ کہ کون بتاتا ہے کہ اس نے کہیں اور سے غذا نہیں لینی؟ یعنی میں اور آپ اگر غور کرتے چلے جائیں نا عزیزان، ہمیں معلوم ہوگا کہ پروردگار عالم کی رحمتیں کس قدر بلند ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ہدایت تشریعی کا انتظام اس طرح سے کیا۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے کہ اللہ نے ان میں سے اپنے رسول مبعوث کیے
اور پھر اس کے بعد لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائے جائیں، اور پھر ان کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائی جائیں، پیغام ربانی پہنچا کر وہ انبیاء حجت کو تمام کرتے ہیں۔ یعنی آپ غور کیجئے گا کہ تمام انبیاء جتنے، انہوں نے بڑی اذیتیں اٹھائیں، بڑی تکالیف اٹھائیں، بڑی مشکلات اٹھائیں، لیکن استقامت کے ساتھ پروردگار عالم کا حکم وہ پہنچاتے رہے۔ جناب نوح علیہ السلام لوگوں کے تان اور تشنی سنتے تھے، کشتی بنا رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، یعنی ہر انبیاء کو اگر ہم دیکھیں، تمام انبیاءوں نے اذیت اٹھائی، لیکن اس کے باوجود پیغام ربانی کو پہنچایا اور لوگوں کے سامنے اپنی حجت کو تمام کر دیا۔ اور نہ صرف ایسا کہ حجت کو تمام کیا، بلکہ انبیاء کا مقام اور مرتبہ اتنا کہ خدا نے چاہا، مولا فرماتے ہیں، الفاظ دیکھیے گا کتنے خوبصورت الفاظ، کہ وہ عقل کی دفینوں کو ابھاریں، انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یعنی جو پروردگار عالم کی نشانیاں ہیں، انبیاء نے ان کی طرف روشناس کرایا کہ دیکھو یہ خدا کی نعمتیں ہیں ساری، جو نشانیاں قدرت کی ہیں، یہ قدرت کی طرف سے ہیں۔ یہ چاند کا اپنے سلسلے میں چلنا، یہ سورج اور چاند کا آنا جانا، دن اور رات کا تبدیل ہونا، غور تو کرے انسان کہ یہ سب کیا ہے۔ پروردگار عالم نے یہ تمام کی تمام اپنی نشانیاں اپنے بندوں کے لیے رکھی تاکہ وہ خود خدا کو پہچان سکیں۔ اس کے بعد پھر آپ غور کیجئے گا کہ یہ ہمارے سروں پر جو بلند و بام آسمان بلند ہے۔ واقعی میں جب یہ جملے امام کے پڑھ رہی تھی عزیزان، تو ایک مرتبہ میں بڑا حیرت میں پڑ گئی کہ واقعی اس طرح سے کبھی بھی میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں یا کہیں کہ اس طرح سے زمین اور آسمان کی پیدائش کو تفصیل سے بیان کیا، پھر حضرت آدم کی پیدائش کو بیان کیا، ولادت کو بیان کیا، تخلیق کو بیان کیا، پھر ان کے دنیا میں آنے کو بیان کیا۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے امیر المومنین کے الفاظ میرے سامنے بالکل مجسم ہو کر سامنے آ گئے۔ مولا فرماتے ہیں غور کرتے چلے جاؤ، انبیاء نے کیا کیا؟ عقل کے دفینوں کو ابھارا، پھر قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بلند و بام آسمان کی جانب نشانہ کیا، نیچے بچھے ہوئے فرش کی جانب اشارہ کیا، زندہ رکھنے والا سامان معیشت ہم سب کو دکھایا، فنا کرنے والی عجیلیں، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں، پے در پے آنے والے حادثے۔ اب اگر امام کی ان تمام باتوں پر ہم غور کریں عزیزان، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعاً یہ ساری کی ساری چیزیں پروردگار عالم نے کس طرح سے دلیل قطعی کے ذریعے سے اپنی حجت کو اپنے پیغمبر یا آسمانی کتاب کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کیا اور پورا کیا۔ یعنی پروردگار عالم نے کبھی مجھ کو اور آپ کو تشنا نہیں چھوڑا عزیزاں۔ ہر بستی میں، ہر قریے میں پروردگار عالم کی جو حجت ہے، جو اس کے نامدار ہیں، جو اس کے پیغمبر ہیں، جو اس کے ائمہ ہیں، جو اس کے امام ہیں، ہر قریہ، ہر بستی میں پہنچے تاکہ میرے اور آپ کے لیے خدا نے ہدایت کا انتظام کر سکے، ہدایت کا انتظام بہترین انداز میں کیا۔ اب پھر مولا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی، جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو آئے انبیاء، ان کو جھٹلانے والوں نے بڑا جھٹلایا، برا بھلا کہنے والوں نے برا بھلا کہا، لیکن اس کے باوجود وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام انہوں نے انجام دیے سارے۔ بالکل ویسے ہی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ابھی ایام اذا گزرے، میں نے اور آپ نے زیارت وارثہ پر بہت سی مجالس سنی۔ اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو وارث انبیاء، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ واقعاً وہ کام کہ جو انبیاء نے کیے وہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیے، تبھی وارث انبیاء کہلائے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا وہ استقامت ہے کہ جو نوح کی استقامت تھی،
کیا میں اور آپ اس طرح کے صفی ہیں کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام صفی تھے؟ میں اور آپ دیکھیں کیا ابراہیم کی خلعت جو ابراہیم کی تھی وہ میرے اور آپ کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دیکھیں کہ موسیٰ کی ہیبت ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ مولا متوجہ کر رہے ہیں مجھ کو اور آپ کو۔ یعنی اس کے بعد پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی پہلے آیا نبی، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچانوا چکا تھا۔ یعنی ہر نبی کا فریضہ مولا بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے کوئی نبی کا انتخاب کر لو۔ ریکویسٹ کر سکتا ہے ایک نبی کہ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، بالکل اسی طرح ریکویسٹ کر سکتا ہے، لیکن بنانا پروردگار عالم کا کام ہے۔ صرف آپ کو نبی کو جو ہے وہ پہچان کروانی ہے، یعنی جسے پہلا مولا فرماتے ہیں پہچانوا چکا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے ایفائے عہد اور اتمام نبوت کے لیے رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، اور جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا۔ آپ قرآن غور سے پڑھیے گا، کل قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ ہر نبی سے عہد و پیمان لیا کہ آنے والے نبی پر تم نے ایمان لانا ہے اور آنے والے نبی کو لوگوں سے متعارف کروانا ہے۔ بالکل اسی طرح کرواتے چلے گئے۔ پھر جب اتمام نبوت ہو گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر دیا کہ جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کی علامات جو مشہور محل ولادت مبارک و مسعود تھا، اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہشیں متفرق اور پراگندہ اور راہیں ان سب کی الگ الگ تھیں۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کے رسول جس ماحول میں آئے، امام کے ان الفاظ کو جو کہ ابھی مجھے اور آپ کو پڑھنے میں بڑا مشکل لگتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو آسان کریں تو بالکل اسی طرح اس کی تشریح اگر ہم بیان کریں، شرح بیان کرنا چاہیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول کو جس ماحول میں مبعوث کیا تھا، وہ ماحول اس قدر ایسا ماحول تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کا مسلک جدا تھا، اس کی خواہشات الگ تھیں، ہر کوئی اپنی راہوں کو الگ الگ 1.5 انچ کی مسجد بنائے کھڑا ہوا تھا۔ یعنی ایک ماحول جو اللہ کے رسول میں تھا، وہ جو جہالت تھی نا، وہ جہالت اچھے طریقے سے اللہ کے رسول میں رائج ہو چکی تھی۔ اور جہالت کس طرح کی؟ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، نعوذ باللہ، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے۔ خداوند متعال نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگا دی۔ یعنی اللہ کے رسول کا وجود، عزیزاً اللہ کے رسول کا وجود کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے آ کر جو گمراہی اور ضلالت میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، اس کو نکال کر آپ نور کی جانب لے کر آ گئے، آپ علم کی جانب لے کر آ گئے، آپ روشنیوں کے سفر کی جانب اپنی قوم کو آپ لے کر آ گئے، اور آپ کے ہی وجود سے جہالت جو ہے اس سے سب کے سب باہر آ گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے القا قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات کے لیے آپ کو پسند کیا، دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا، زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑ دیا، دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا دیا، اور پھر حضرت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چیز چھوڑ کر گئے جو انبیاء اپنی اپنی امتوں میں چھوڑ کر آئے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اپنی امت کو تشنا چھوڑ دیتے۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں مولا کس قدر دقیق انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں اور آپ نہج البلاغہ کو پڑھیں تو صحیح، میں اور آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کے رسول جو ہے نہج البلاغہ میں اللہ کے رسول کی جو صفات امیر المومنین نے بیان کی ہیں، بڑی بہترین صفات ہیں کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے تمہارے
پروردگار عالم کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ دی، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال حرام، واجبات مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، عبر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی میرے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول نے کوئی مشکل چھوڑی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ مجمل آیتوں کی تفسیر بیان کر دی، ان کی اس گتھیوں کو سلجھا دیا کہ وہ آیتیں کہ جو مبہم تھیں، اللہ کے رسول نے ان کو اپنے علم کے ذریعے سے اس طرح سے بیان کر دیا کہ واقعاً وہ گتھیاں ہمارے ذہنوں میں سلجھتی چلی گئیں۔ جب بھی کہتے ہیں نا کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ کہا سب سے پہلے مفسر قرآن اللہ کے رسول خود ہیں، اور یا پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے، حدیث سے ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے، لیکن کتاب میں ان کے ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں کہ جن کے وجوب وقت سے وابستہ ہیں، زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں، اور کچھ صغیرہ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت کی توقعات پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے، اور زیادہ سے زیادہ بھی اضافے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم نے جب اس کتاب کی توضیحات ہمارے سامنے بیان کی، امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ کوئی پہلو اس کتاب کا تشنا اللہ کے رسول نے چھوڑا نہیں، اور اس قدر فصیح و بلیغ گفتگو عزیزم، یہ میں اور آپ اگر سوچیں کہ واقعاً کتاب قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان، قرآن اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کی اور میری کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، آپ قرآن شریف کو کھول لیجئے، قرآن مجید کو کھول لیجئے، اور کھولنے کے بعد اس کی آیات کو پڑھیے، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے ترجمے کو پڑھیے۔ یہ میرا اپنا تجربہ کہ آپ کو پروردگار عالم کوئی نہ کوئی ایک ایسا تسلسل، کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کی ذہن میں الہام ہو جائے گی کہ جس سے آپ کی مشکلات کا حل نکل سکے۔ پھر اس کے بعد منت ماننی ہو، متاسفانہ ہمارے اور آپ کے درمیان منتیں عجیب عجیب طریقے کی مانی جاتی ہیں۔ منت مانی کیسی مانی کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں مانی جاتی، روزوں کی منت مانے، نمازوں کی منت مانے، یا یہ منت مانے کہ بار الہا میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو میں انشاءاللہ قرآن کی 100 آیات ترجمے کے ساتھ میں پڑھوں گی، اور اس کی تفسیر بھی ساتھ پڑھوں گی۔ ایسی منتیں مانیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے جو اقوال ہیں، جو خطبات ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذکر ٹی وی کو پروردگار عالم بہت زیادہ کامرانی اور ترقی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب کی تمام حاجتوں کو خدا پورا فرمائے، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے تمام غم ہم اور رنجوں کو دور فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔